ام، کبھی سوچا ہے کہ لوگوں پر اثر انداز ہونے کا اصل گر شاید ذہانت نہیں؟ ہاں، مطلب یا بہت دلکش ہونا بھی شاید نہ ہو۔ بالکل، بلکہ انہیں صرف اپنے بارے میں بات کرنے دینا، یہ تھوڑا حیران کن لگتا ہے نا؟ جی بالکل۔ آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ڈیل کارنیگی کی 1936 کی مشہور زمانہ کتاب کا ایک خلاصہ ہے۔ وہی جسے اکثر انسانی تعلقات کے لیے ایک طرح کا شارٹ کٹ بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو آج ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ لوگوں کو واقعی یہ احساس کیسے دلایا جائے کہ انہیں اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس خلاصے سے کیا خاص نکات نکلتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں نا، ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ تنقید سے بچنا کیوں ضروری ہے۔ اچھا۔ جی، اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم تنقید کرتے ہیں تو اگلا بندہ فوراً دفاعی پوزیشن میں چلا جاتا ہے اور پھر بات نہیں سنتا، بالکل۔ بات سننے کو تیار نہیں رہتا۔ اس کے بجائے مواد یہ تجویز کرتا ہے کہ لوگوں کی سچی اور یہ اہم ہے مخصوص انداز میں تعریف کی جائے۔ مخصوص یعنی صرف بہت اچھا کام کیا نہیں کہنا، بلکہ یہ بتانا کہ کیا اچھا کیا اور کیوں وہ اچھا لگا۔ اچھا۔ مواد اسے روح کی غذا کہتا ہے، ایک ایسی چیز جس کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ محسوس کریں کہ ہاں بھائی ہمیں دیکھا جا رہا ہے، سراہا جا رہا ہے۔ بالکل، یہ دیکھا جانا والی بات یہ بہت اہم محسوس ہوتی ہے، اور اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات جو مواد میں ہے وہ ہے دوسروں میں حقیقی دلچسپی لینا۔ جی۔ لیکن کیا یہ صرف سوال پوچھنا ہے یا اس میں کچھ اور بھی شامل ہے؟ مواد کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ نہیں، صرف سوال پوچھنا کافی نہیں۔ ویسے کارنیگی کا وہ مشہور قول بھی تو ہے نا، آپ دوسروں میں دلچسپی لے کر 2 مہینوں میں اتنے دوست بنا سکتے ہیں جتنے آپ 2 سالوں میں دوسروں کو خود میں دلچسپی دلانے کی کوشش کر کے نہیں بنا سکتے۔ جی بالکل۔ یہ موازنہ 2 مہینے بمقابلہ 2 سال، یہ تو تعلقات بنانے کے پورے عمل کو ایک نیا ہی زاویہ دے دیتا ہے۔ بالکل، اور آپ نے صحیح کہا، صرف سوال پوچھنا کافی نہیں۔ مواد کہتا ہے کلیدی نقطہ ہے حقیقی دلچسپی۔ حقیقی دلچسپی اس کا مطلب ہے ایسے سوالات پوچھنا جن کا جواب دینے میں دوسرے لطف محسوس کریں، مطلب ان کے مشاغل، ان کی کامیابیاں، ان کے تجربات کے بارے میں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر صرف سننا نہیں بلکہ غور سے سننا، پوری توجہ دینا، سر ہلانا اور مزید جاننے کی کوشش کرنا۔ یہ دراصل اسی ابتدائی خیال کی طرف واپس جاتا ہے، لوگوں کو ان کے بارے میں بات کرنے کا موقع دینا، کیونکہ یہ انہیں اہم محسوس کراتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، دوسروں میں دلچسپی لی، ان کی تعریف بھی کر دی، لیکن ان حالات کا کیا کریں جب ہم کسی سے متفق نہیں ہوتے؟ ہاں، یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ اکثر تو لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ آپ غلط ہیں۔ کیا مواد اس بارے میں بھی کچھ کہتا ہے؟ جی بالکل، یہ ایک بہت نازک معاملہ ہے اور مواد اس پر خاص توجہ دیتا ہے۔ دیکھیں، براہ راست کسی کو غلط کہنا وہ تقریباً ہمیشہ منفی رد عمل لاتا ہے۔ بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ بالکل، دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے بات چیت کا۔ اس کے بجائے تجویز یہ ہے کہ پہلے ان کے نقطۂ نظر کو تسلیم کیا جائے۔ تسلیم کیا جائے؟ کیسے؟ کچھ اس طرح کہہ کر کے، میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں، یا آپ کی بات میں وزن ہے۔ اچھا، یعنی پہلے ان کی بات کو اہمیت دینا۔ جی، اس کے بعد نرمی سے اپنا نقطہ نظر بیان کیا جا سکتا ہے۔ مقصد بحث جیتنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تعلق قائم رکھنا ہے۔ بالکل۔ اور اسی سلسلے میں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اہم ہیں، جیسے گفتگو میں لوگوں کا نام استعمال کرنا۔ ہاں، یہ میں نے بھی نوٹ کیا ہے۔ بات سنتے ہوئے توجہ کا اظہار کرنا، مسکرانا، یہ سب غیر محسوس طریقے سے انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے اور انہیں اہمیت دی جا رہی ہے۔ چاہے آپ ان سے پوری طرح متفق نہ بھی ہوں۔ جی، چاہے آپ متفق نہ بھی ہوں۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو سمیٹیں تو بنیادی پیغام یہ نکلتا ہے کہ لوگ شاید یہ بھول جائیں کہ آپ نے کیا کہا تھا، ہاں، لیکن وہ یہ کبھی نہیں بھولیں گے کہ آپ نے انہیں کیسا محسوس کرایا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اور مواد یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی چالاکی یا لوگوں کو وہ استعمال کرنے کا طریقہ نہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ ہمدردی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی مہارت ہے۔ دوسروں کو اہم محسوس کرانا دراصل ان کے ساتھ ایک مثبت انسانی تعلق قائم کرنا ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ بلکہ سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال اٹھایا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ مواد اشارہ دیتا ہے کہ یہ تمام اصول، تنقید سے گریز، سچی تعریف، حقیقی دلچسپی،
دوسروں کو اہم محسوس کرانا، کیا ہو اگر وہ شخص جس پر انہیں سب سے زیادہ لاگو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم خود ہوں؟ واہ، مطلب اپنے آپ پر؟ جی، یعنی کیا ہم خود اپنے ساتھ بھی اسی ہمدردی، اسی تعریف، اسی دلچسپی کا رویہ رکھتے ہیں؟ یہ تو واقعی ایک گہری سوچ ہے، ان تمام اصولوں کی روشنی میں جو دوسروں کے ساتھ برتنے کے لیے ہیں۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ وہ پہلا شخص کون ہے جسے سنے جانے، سمجھے جانے اور اہم محسوس کرائے جانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ شاید خود ہم۔ اس پر غور کرنا یقیناً دلچسپ ہوگا۔